رمضان شریف میں اللہ معاف کرے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل میں کچھ ہو رہا ہے، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ہمارے گوٹھوں کے ساتھ بھی ہمارے ماشاءاللہ سندھ کے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر، ذاتی گینز کی خاطر، اپنے بزنس کی خاطر جو کچھ ہمارے قدیم گوٹھوں کے ساتھ سندھ کی حکومت نے کیا وہ بھی بڑا افسوسناک تھا۔ لیکن اچانک چیمپئن بننے کے شوق ہوتا ہے، کسی نے کہا ہوگا پرچی دے دی کہ جی اب عید ختم ہو گئی، اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ماموں، اٹھ گئے، اٹھتے ہی کہہ دیا کہ جی کراچی میں بھی جو پانی نہیں آ رہا وہ وفاق نہیں دے رہا، پنجاب چوری کر رہا ہے۔ تماشا ہے، کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے، 13 سال میں ایک انچ پانی کا نہیں بڑھا سکے، ایک بوند پانی کا نہیں بڑھا سکے۔ اس شہر کراچی کو ٹینکر مافیا کے ذریعے تو پانی مل جاتا ہے، چونکہ ٹینکر مافیا سارے ان کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جتنے ہائیڈرینٹس ہیں وہ ان کے اپنے لوگوں کے ہیں۔ اور دوسری جانب اس شہر کو بجائے پانی دینے کے آج K4 پہ بھی اگر دوبارہ K4 آپ جانتے ہیں کہ جس نے کراچی کو پانی دینے کا منصوبہ، اس کے ڈیزائن میں خرابی کر دی گئی۔ آج K4 ایک مرا ہوا، میں کہتا ہوں وائٹ ایلیفینٹ ہے۔ آج K4 پہ کچھ نہیں ہوا۔ کراچی کے پانی، کراچی میں لوگ اب چلیے کچی چھوٹی آبادیوں میں ہمارے ساتھ، کہ وہاں لوگ بیچارے 4 بجے صبح کو بچے ڈول لے کر باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں۔ بلاول صاحب کی آنکھ کھل گئی، کسی نے کہہ دیا کہ کراچی کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وفاق پانی چوری کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ تو فگرز تو میں دیتا ہوں، ایک تو بتانا چاہتا ہوں کہ ارسا میں چاروں صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ پنجاب میں لائن لاسز جسے کہہ سکتا ہے یا واٹر تھیفٹ ہے وہ 6%۔ جب 2010 میں ماشاءاللہ مہاراجہ صاحب کی گورنمنٹ آئی 2008 میں، اس وقت تک تھا 20% لائن لاسز یا واٹر تھیفٹ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 35% ہو گیا ہے۔ کلیم بھی جھوٹا، اور اگر ہوا تو کیوں ہوا اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ آ کے سندھ میں جتنے سرکاری وڈیرے ہیں، سرکاری جاگیردار ہیں، سرکاری کی بات کرتا ہوں، بیچارہ کوئی اگر جس کا سرکار سے تعلق نہیں ہے، کوئی ایماندار اگر آبادکار ہے اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کوئی غریب کاشتکار ہے اس کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سرکاری نواب، سرکاری جاگیردار، سرکاری سرمایہ دار، سرکاری بھوتار، سرکاری وڈیرا، جن کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہے، انہوں نے ڈائریکٹ نہروں سے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عام کاشتکار پیاسا ہے، عام کاشتکار کی زمینوں میں پانی نہیں ہے، اور ٹوٹل اس کے علاوہ وہ پانی یہ بڑے لوگ پی جاتے ہیں، کاشتکار کا پانی بھی یہ پی جاتے ہیں، اور اس شہر کے رہنے والے پینے کا پانی بھی یہ پی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو المیہ ہے کہ اس 12-13 سال میں سندھ میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہوئی ہے، پانی جاتا کہاں ہے؟ پانی تو آتا ہے، جو بھی آتا ہے، لازم بات ہے NFC کی ڈسٹریبیوشن ہو، وہ کلیکشن آف ریونیو کے اوپر ہوتی ہے۔ عمران خان نے بنی گالا کے کسی اس سے تجوری سے نکال کے نہیں دینے ہوتے، کسی کو وزیر اعظم نے، جتنی کلیکشن آف ریونیو ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور پانی کی ڈسٹریبیوشن بھی پانی سے ہوتی ہے۔ جتنا پانی اوپر سے آتا ہے، گلیشیئر پگھلنے سے آتا ہے، اسی پانی کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بنی گالا کی ٹوٹی کھول دو گے اور پانی بڑھا دو گے، کم کر دو گے، جو پانی آئے گا اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ سندھ میں جو پانی کچھ عرصے کے لیے کم آیا، میں فگرز ابھی آپ کو دیتا ہوں، چونکہ شارٹیج تھی، اب نارمل ہے سب کچھ، لیکن المیہ یہ ہے کہ سندھ میں پانی آنے کے بعد جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے جو لائننگ کی پچھلے 12-13 سال میں، وہ کرپشن کی نظر ہو گئی، انہوں نے جو بند لگائے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ آج سے انہوں نے پچھلے کہیں بھی پانی کی تقسیم میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ دریاؤں میں کمی کی باعث، پانی کی کمی کی باعث جو تھا وہ شارٹیج رہی تھوڑے عرصے کے لیے۔ تمام صوبوں کو پانی اس کے شیئر کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ارسا میں ہر صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے۔ سندھ کو کپاس کی کاشت سے کے وقت پنجاب سے زیادہ شیئر دیا گیا، جیسے کہ احساس میں بھی جو ہم نے دیکھا کہ زیادہ ضرورت، چونکہ سندھ میں لائن لاسز زیادہ شو کیے ہوئے تھے، سندھ میں پانی چوری زیادہ تھی، سندھ میں بیچارے ٹیل کے آبادکار کو پانی نہیں مل رہا تھا، سندھ میں کپاس میں زیادہ پانی دیا گیا۔ سندھ کو صرف
4% پانی کی کمی ہوئی جبکہ پنجاب کو 16% پانی کی کمی رہی. مطلب شور مچا دینا, مطلب ایک لیول کا طے ہو گیا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب سے شاید بشیر خان قریشی بھی وہ بننا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ تو بشیر خان قریشی بھی نہیں بن سکتے. وہ بے نظیر بھٹو بننا چاہتے تھے, وہ بھی نہیں بن سکے. وہ ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی نہیں بن سکے. آخر میں انہوں نے کہا پنجاب گیا, کے پی گیا, پاکستان کی سیاست تو گئی, چلو قوم پرستی کی سیاست کریں. تو آپ بشیر خان قریشی یا کوئی آپ قوم پر بڑا لیڈر بھی نہیں بن سکتے, آپ رسول بخش پلیجو بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ جب ان کی قوم پہ مسئلہ آتا تو کھڑے ہو جاتے تھے. آپ تو ملیر کے گوٹوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے, آپ کیا بنیں گے سندھ کے قوم. پنجاب کو 16% پانی کم دیا گیا, سندھ کی شارٹیج 4% رہی. یہ پیپلز پارٹی ایک قومی پارٹی تھی, اس کے مقامی پارٹی یہ صوبائی پارٹی بن گئی ہے. لڑاؤ جھگڑاؤ اس پارٹی پر کنورٹ ہو چکی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اب جنوبی پنجاب کو پانی ملنا ہے. توسا پنجاب لنک کینال پر کوئی پاور ہاؤس لگانے کا منصوبہ ارسا میں زیر غور. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ بھی ایک شرارت کی جاتی ہے. بلاول صاحب آپ ایک بڑے لیڈر, ہم تو تصور کرتے ہیں ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو اس کے اوپر پاور پلانٹ لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا کوئی پاور پوائنٹ, کوئی پاور پلانٹ نہیں لگ رہا ہے توسا پنجاب لنک کینال پر. یہ اعلان بارہا ہو چکا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بار بار آپ نے نفرت پھیلانے کے لیے اپنی کمزوریوں کو, اپنی پانی چوری کو, اپنی زیادتیوں کو, ابھی بتاتا ہوں پانی گیا کہاں ہے, چوروں کے نام بھی بتاتا ہوں. ابھی پانی چوروں کے نام 208 پانی چوروں کے نام بتاتا ہوں آپ کو, ابھی بتاتا ہوں. انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, سارے کنیکشن کٹوائیں گے ان کے جو جعلی انہوں نے لیے ہوئے ہیں. ارسا کسی بھی صوبے کا پانی کم کر نہیں سکتا ہے. ارسا ایک ادارہ ہے اور اس میں تمام لوگ موجود ہیں. اور انشاءاللہ چاول کی کاشت میں بھی صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق پانی ملے گا. اور اس وقت تک 1 ملین ایکڑ فٹ ڈیموں میں پانی موجود ہے. اس وقت تک 1 ملین ایکڑ فٹ ڈیموں میں پانی موجود ہے. ارسا نے بلوچستان کو بھی اس کے حصے کا پانی دیا, اور جو کلیم ہے کہ وہاں بھی سندھ نے بلوچستان کا پانی بھی یوز کر لیا. سندھ پانی کے غلط اعداد و شمار بھی غلط فراہم کر رہا ہے اور لائن لاسز بڑھا کر بتا رہا ہے. جو ان کی زمینوں کے بڑھے جاتے ہیں اس کو لائن لاسز بتا دیا جاتا ہے. اس وقت سندھ کو 71,000 کیوسک فٹ پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جس میں 46,000 کیوسک فٹ سمندر میں جا چکا ہے. ارسا نے اب تک 7 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سندھ کو منگلا ڈیم سے بھی فراہم کیا ہے. 7 لاکھ ایکڑ فٹ پانی منگلا ڈیم سے دیا گیا ہے. کراچی کو پانی کا مسئلہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہاں کا نہیں ہے. صوبہ سندھ کو اب تک 2.5 ملین ایکڑ فٹ پانی فراہم کیا جا چکا خریف سیزن میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, یہ کہ پانی, اب بتاتا ہوں کہ پانی گیا کہاں. اب آئیے پانی چوروں کے کس طریقے سے پانی چوری کیا گیا. غریب کا پانی, ایک عام آدمی کا پانی. پچھلے 2018 سے بھی صرف میرے پاس فی کے باقی ہم نے تلاش کرنی, جب دیکھا نا پانی چوری تو ہم نے کہا چوروں کو تلاش کرو. چور کدھر ہے بھائی, ہم نے اس کی تلاش شروع کی ہے. تو ابھی 2008 سے 14 تک کے چور سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے پانی کے وزیر اعلیٰ سندھ کے اختیارات قلم استعمال کرتے ہوئے سرکاری طور پر سندھ کے غریب عوام, سندھ کے غریب کاشتکار کے پانی پر جو ڈاکہ ڈالنا ہے اس کے اندر بتاتا ہوں ابھی تک 2008 سے 14 تک نہر سے نیچے پانی جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو نالے ہوتے ہیں اس میں سے کنیکشن دیے جاتے ہیں. نہروں سے 8,330 ڈائریکٹ فراہمی کے کیسز منظور کیے گئے ہیں. سندھ میں واٹر کورس سسٹم پر پابندی عائد ہے, یہاں سے نہیں مل سکتا. ہاریوں کے حصے کا پانی بھی سندھ کے وزراء کو مل گیا ہے. براہ راست عام آبادگار اور ہاری کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور یہ رپورٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ اور یہ جو کنیکشن ملے ہیں اس میں تمام بلاول زرداری صاحب, ارزرا پیچو صاحبہ, ان کے علی حسن زرداری صاحب, ابوبکر زرداری صاحب, غلام قادر مری صاحب اور فیملی ممبرز کے بھی نام ہیں, میں وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں. تمام زرداری فیملی کے بھی کلیکشنز لیے گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹ نہروں سے لیے گئے ہیں. اس میں منظور وسان صاحب ہیں, مخدوم جمیل الزما صاحب ہیں, پیر مظلوت صاحب ہیں. یہ اس گنگا میں سارے نہائے ہیں. ملک اسد سکندر صاحب ہیں, ہری رام کشوری لال صاحب ہیں, کمال چاند صاحب ہیں, اور بھی بڑے بڑے بیوروکریٹس جنہوں نے, اور ایم پی ایز, ایم این ایز سینکڑوں کی تعداد میں ہے نا, جنہوں نے ڈائریکٹ نہروں سے کنیکشن لیے ہیں غیر قانونی طریقے. اور یہ خصوصی کیسز ہیں, اسپیشل کیس. وزیر اعلیٰ نے اس کو دے دو, اس کو دے دو, اس کو دے دو, نہیں ہوتا. یہ قتل عام ہے.
بھاری کا قتل عام ہے، کاشتکار کا قتل عام ہے، غریب عوام کا قتل عام ہے کہ اگر پانی بند کر دو. مطلب میں کہتا ہوں یہ یزیدیت ہے. اگر کسی کا پانی بند کر دیا جائے، نلکے میں ہمارے پانی نہ آئے، نالے میں ہمارے پانی نہ آئے، کھیت میں ہمارے پانی نہ آئے، گھر میں ہمارے پانی نہ آئے، تو یہ کس کی حکومت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کو کربلا بنانے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کو پانی نہیں دیا، اور اب بات کرتے ہیں وفاق کے اوپر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ایک کینال کے اوپر والے حصے سے پانی نکالا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے بھرپور آواز ہم اٹھاتے رہیں گے سندھ کے غریب عوام کے لیے. اور یہ طے ہو چکا ہے کہ سندھ کا جو پانی کا مسئلہ ہے، ارسا کی جانب سے، وفاق کی جانب سے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی پاور پلانٹ لگ رہا ہے، نہ کوئی شارٹیج ہے. جو شارٹیج تھی اس لحاظ سے کم ملا، لیکن یہ سندھ کے اپنے اندر ہی انہوں نے جو نالے توڑ چوری کیے ہوئے ہیں، انہوں نے جو لائننگ نہیں کی ہے، انہوں نے جو بھل صفائی نہیں کی ہے، انہوں نے جو غلط بند بنائے ہیں، یہ جو پانی چوری کرتے ہیں، تو سندھ کے سردار، سندھ کے جاگیردار، سندھ کے وڈیرے، سندھ کے وزیر، سندھ کے مشیر، سندھ کے یہ تمام سندھ کے غریب عوام کا پانی چوری کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور بہت اہم، افسوسناک، شرمناک اور دردناک ایک قصہ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. گزشتہ روز ایک جنازہ ہم نے دیکھا، 10 لاشیں ہمارے غریب عام سندھی بھائیوں کی، چاچڑ برادری کے 10 لوگ، ان کی بھینسیں چوری کر کے لے گئے ڈاکو. بھینسیں، ان کا سب کچھ وہی ہوتا ہے، بکری بھینس یہ سب کچھ ہوتا ہے. ان کی بھینسیں چوری کر کے لے گئے. وہ کام جو پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کرتی نہیں ہے نا جی، کہ وہ جا کے ان کی بھینسیں ریکور کراتی، پولیس پیچھے جاتی. جب وہ خود 10 لوگ، اب ایک سسٹم ہوتا ہے، اب سب بہت سارے دوستوں کا سندھ کے مختلف اضلاع سے تعلق ہے کہ لوگ پیری کو لاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، اپنا مال ریکور کراتے ہیں، چونکہ وہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ ان کا، وہی ان کی بھینس اومنی گروپ ہوتی ہے، وہی ان کی زرداری گروپ ہوتی ہے، وہی بھینس ان کی بزنس، وہ کیا کہتے ہیں ٹائکون ٹاور ہوتا ہے، یہ سب وہی بھینس ہی ہوتی ہے جس سے سارا کچھ لے رہے ہوتے ہیں. وہی بھینس ان کا بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے، سبھی کچھ وہی بھینس ہی ہوتی ہے بیچاروں کی. جب وہ اپنی بھینس کو ریکور کرانے کے لیے گئے، راستے میں پولیس تو تھی نہیں، راستے میں چن کے ان کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیے، سب لوگوں کو. اور کل 10 جنازے ایک لائن سے لگے ہوئے تھے. آج سے 25 دن پہلے یا 20 دن، اسی مہینے میں اسی انداز میں جیکب آباد میں بھی ایک برادری کے 8 لوگ قتل کیے گئے ایک موقع پر. مطلب ہول سیل میں مارتے جاؤ، جتنے بدلے لینے لے لو، اس وقت کوئی نہیں روکے گا. پیسہ دو ایس پی کو، وہ اوپر آگے پہنچائے گا، اور اس کے بعد مارتے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. لوگ اپنے 50 سال کے پرانے بدلے آج لے رہے ہیں. اس کے اگلے دن، مطلب جیکب آباد میں 8 لوگ، اگلے دن شکارپور میں 7 لوگ قتل کر دیے گئے. مطلب گزشتہ روز 10 لوگ، پچھلے ایک مہینے کے اندر جیکب آباد میں 8 لوگ، شکارپور میں 7 لوگ، اس سے ایک ہفتے پہلے خاص خلی برادری کے سانگڑ میں 6 لوگ. یہ میں کہہ رہا ہوں جو باجماعت، اللہ معاف کرے، باجماعت قتل ہو رہے ہیں اور قاتل پکڑے نہیں جا رہے. اس کے علاوہ 63 لوگ اس وقت جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں اغوا ہوئے ہیں، اور 15 لوگ تو ڈاکوؤں کے پاس قید ہیں. باقی بیچارے، وہ ٹوبی ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھوٹکی میں جو ہوا تھا، کیسے خود ہی اغوا کرایا، خود ہی واپس لے آئے. مطلب اس وقت 63 لوگ اغوا ہوئے پچھلے 4 مہینوں کے دوران. اس 2021 میں سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ اغوا برائے تاوان، ڈکیتوں کی کارروائیاں، ڈاکوؤں کی کارروائیاں، اور یہ کس انداز سے آج تک کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. یہ تصاویر ہمارے ڈاکو صاحبان، ڈاکو بھائی، یہ اس سے پہلے ڈاکو، چور، کلر، دہشت گرد اپنی شناخت چھپاتا تھا، اس لیے کہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، سرکار نہ دیکھ لے، پولیس نہ دیکھ لے، آئی جی نہ دیکھ لے. اپنی تصویریں نہیں دکھاتے تھے. اب تو اتنے ڈٹائی ہو چکی ہے، انہیں پتا ہے کہ جو پکڑنے والا وہ تو پارٹنر ہے نا. جو تاوان کا پیسہ ملے گا اس کے اندر بھی شیئر اوپر تک جائے گا. اس ایس ایس پی کے ذریعے اس وزیر کو،
اس وزیر سے لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ایک چین بنی ہوئی ہے جو ڈاکوؤں سے اغوا، مطلب آج ڈاکو ٹک ٹاک دے رہے ہیں، جب انہیں سامان مل جاتا ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اپنی تصاویر وائرل کرتے ہیں، اپنی دھمکیاں وائرل کرتے ہیں، چونکہ خوف سندھ میں ختم ہو گیا۔ اس پولیس کی پولیٹیسائزیشن سے سندھ میں وردی کا خوف ختم ہو گیا۔ اس آئی جی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آئی جی صاحب آپ کتنے دن اپنے دفتر آتے ہیں؟ تو کورونا آپ کے ہی پیچھے نہیں لگا ہوا، لگتا ہے کہ کورونا ان کی تلاش میں ہے، کووڈ وائرس ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ اس سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ آئی جی کو، کمانڈر کو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ قتل عام ہو رہا ہے تو آپ کو کچے میں جا کر سونا چاہیے تھا، آپ کو کچے میں اپنا کیمپ لگانا چاہیے تھا۔ آپ تو گھر پہ، آپ تو آفس میں سی پی او نہیں آتے۔ آپ، میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ دیکھیے، آج ہمارے ڈاکو صاحبان اپنی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر رہے ہیں، یہ منہ چڑھا رہی ہیں یہ تصاویر سندھ کی حکومت کا، اس لیے کہ اب سندھ پولیس کنٹرول میں ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے آفٹر پولیس آرڈر 2019۔ یہ دیکھیے، یہ ڈاکو بھائیوں کی تصاویر دیکھیے، ماشاءاللہ خود جاری کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں کھینچ کے لائے تصاویر۔ اس سے بڑا المیہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں، بلال صاحب، عمران بھائی، حمید سومرو صاحب، یہ آپ بھی دیکھیے، یہ ہمارے بچے، یہ بچوں کے ہاتھ میں جہاں کتاب ہونی چاہیے تھی، قلم ہونا چاہیے تھا، بیٹ ہونا چاہیے تھا، کھلونا ہونا چاہیے تھا، بال ہونے چاہیے تھی، ایک کے ہاتھ میں راکٹ لانچر ہے، ایک کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے۔ یہ کس نے دی؟ یہ ان کے بڑوں نے ضرور دی، لیکن یہ سندھ حکومت نے دی ہے۔ اتنی، میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک المیہ ہے، غور کریں۔ پاکستان کے اداروں سے بھی کہتا ہوں، یہ بچہ آج سے اگر یہ اٹھا رہا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بچہ آج سے، جس کو آج تو فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ میں کتابیں دے کر تصویر بنائی جاتی کہ بچے کتابیں لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے سندھ کے بچوں سے کتابیں واپس لے لی۔ اس ظالم کرپٹ سندھ حکومت نے سندھ کے بچوں سے کتابیں واپس لے کر راکٹ لانچر، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب بھی سندھ دوست ہیں؟ بلاول صاحب مجھے جواب دیں، میرے بعد ابھی ایک پریس کانفرنس ہے، یہ تصویر میں اسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں پوچھیں، اس سے جواب لیں کہ ترجمان صاحب سے کہ یہ کیوں ہے، کس نے دی اس بچے کے ہاتھ میں؟ یہ مستقبل ہمارا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بتائیں میرے بچے کے ہاتھ میں یہ راکٹ لانچر کس نے دیا، کون ذمہ دار ہے؟ آج پی ٹی آئی جی نہیں ہے، کلیم امام صاحب کو کہتے تھے پی ٹی آئی جی، کلیم امام صاحب تو چلے گئے، اب تو ہے پی آئی جی، پیپلز پارٹی نے جس کو ریکمینڈ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب چاہیے کہ میرے بچوں کے ہاتھ میں کسی ہے؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، یہ تصاویر یہ دیکھیے، اور یہ سلوٹ مارا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے ڈاکو بھائی کے پاس، اینٹی ایئر کرافٹ گن، اور یہ سلوٹ مار، یہ ہم سب کو مذاق اڑا رہی ہے یہ تصاویر کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ میں تصاویر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے کہ یہ سندھ میں کیا صورتحال ہے۔ سندھ کا لا اینڈ آرڈر تباہ، سندھ میں پانی پیچھنے کو نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر میں بتاتا ہوں 756 ارب پچھلے 13 سال میں لا اینڈ آرڈر پولیس امن و امان پہ اس ہوم ڈپارٹمنٹ کے اوپر خرچ ہوئے ہیں 756 ارب۔ سندھ میں 7880 ارب آئے ہیں، 7880 ارب پچھلے 13 سال میں آئے ہیں، جس میں سے تقریباً 1650 ارب جو تھے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ تھا پی این ڈی کی رپورٹ کے مطابق، میری تو چھوڑیے نا، حلیم عادل تو دشمن ہے، حلیم عادل تو ہماری باتیں کرتا ہے، حلیم عادل تو یہ کرتا ہے، بلال غفار یہ کرتا ہے، جمال صاحب یہ کہتے ہیں، عمران بھائی تقریر میں یہ کرتے ہیں، شہزاد قریشی صاحب بھی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اور اپنے شاہنواز جدون صاحب بھی ہمارے خلاف، بھائی ہم نہیں کرتے نا، شاہنواز جدون صاحب کے خلاف ہم نہیں کرتے۔ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے پچھلے 5 سال کی، ایوریج لگایا جاتا ہے نا کہ 709 ارب ڈیولپمنٹ کے آئے، تقریباً 610 ارب اس میں سے خرچ ہوئے، 44% اس کے اندر کرپشن کی نظر ہو گئے، 256 ارب کھا گئے اس میں سے۔ تو اسی اگر پرفارمنس کو دیکھیں تو 1650 ارب کے اندر سے تقریباً 723 ارب یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا کھا چکے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں
سندھ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ صاحب بھی ٹوپی ڈراموں کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں. پنجاب نے یہ کر دیا, سندھ نے, وہ وفاق نے کر دیا, پانی نہیں دیا, یہ نہیں دیا. الحمدللہ اس 28 سال کے اندر جو پرفارمنس ہماری رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, وہ ان کے میں کہنا چاہتا ہوں 40-50 سال میں پیچھے نہیں رہی ہے. آج احساس پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام, غریب کا پروگرام شروع ہو چکا ہے, کامیاب جوان پروگرام شروع ہو چکا ہے. اس سال 10 ارب روپے انشاءاللہ دیے جائیں گے, 20 لاکھ تک نوجوان کو ایک کو دیے جائیں گے وداؤٹ سیکیورٹی. عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, اعتماد کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ کامیاب جوان کے ذریعے 5 لاکھ روپے بھی غریب لوگوں کو دیے جائیں گے. 20 لاکھ تک کوئی کولیٹرل نہیں ہے, 5 کروڑ تک کا لون دیا جائے گا, روزگار پیدا کیا جائے گا. اور میں بلال بھائی سے کہتا ہوں بات کریں, پھر سوال کا جواب لوں گا. بلال بھائی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام رپورٹر صحافی برادریوں کو میری طرف سے عید مبارک. پچھلے دنوں ہمارا بجٹ سیشن ہوا اور اس میں وزیر اعلیٰ نے کچھ باتیں کی, تو اس پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے. لیکن میں آج آپ کو کچھ مزید فیکٹس اینڈ فگرز آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ اس 2.5 سال میں وفاقی حکومت نے کیا کامیابیاں حاصل کی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہمارے پاس اکنامی جو تھی وہ بدحال حالت میں تھی, اور ہم نے اکنامی کو سدھارنے کے لیے اس کا علاج ICU میں کیا. آج اکنامی سٹیبل ہو گئی ہے اور جو ہم نے اصلاحاتی میجرز لیے اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب اگلے 2 سال ہماری گروتھ کے سال ہیں, چاہے ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں, ایشین ڈیولپمنٹ کی دیکھ لیں, IMF کی رپورٹ دیکھ لیں, سب نے آگے آنے والے 2 سال کی جو پروجیکشنز کی ہیں اس میں پاکستان کی GDP گروتھ 4-4.5% کی پروجیکشنز کی ہیں. اور یہ کامیابی ہماری اکنامک ٹیم کی, ہمارے فائنانس ٹیم کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کاوشوں سے ہوا ہے کہ ہماری اکنامی جو ICU میں تھی وہ اب ICU سے نکل گئی ہے. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہمارے ریزروز ہیں, وہ 2015-2016 کی سطح کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ہمارے ریزروز ہیں. اور ہمارے فورن ریزروز 23.52 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ ہماری اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے کہ چاہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, جس کی وجہ سے ہمارا ریزروز بڑھ گیا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو اوورسیز پاکستانی جن کا اعتماد ہے عمران خان کے اوپر, آج روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $1 ارب سے زیادہ پیسے پاکستان میں آ چکے ہیں. اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اکنامک پالیسیز اور عمران خان پہ اوورسیز پاکستانی کا مکمل اعتماد ہے. آپ آگے آئیے, جو مارچ 2021 کا مہینہ ختم ہوا ہے وہ پاکستان کے 10 سال میں ایکسپورٹ کا سب سے بڑا نمبر ہے. 10 سال کا سب سے بڑا نمبر مارچ 2021 میں آیا ہے. ہماری جو کرنسی ہے پاکستان روپیہ, دنیا اس کا شمار دنیا کی بہترین کرنسیز میں ہوتا ہے US ڈالر کے مقابلے میں. اور پوری دنیا کی کرنسیاں جو دباؤ میں ہیں, لیکن پاکستان کی کرنسی دنیا میں امپروو ہوئی ہے. اس کا ایک اور جو ہمیں انڈیکیٹر ملتا ہے کہ جو ہم نے یورو بانڈ ایشو کیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹس میں, ہمیں ہماری جو پیشکش تھی وہ $2.5 ارب ہماری ضرورت تھی. ہم نے $2.5 ارب کی پیشکش مانگی تھی, مگر ہمیں $5.5 ارب کی آفرز آئیں. یہ وہ اعتماد ہے ہمارے اکنامی میں فورن انویسٹرز کا کہ $2.5 ارب کی جگہ ہمیں $5.5 ارب کی پیشکشیں ہوئی. جب کسی اکنامی میں اعتماد ہوتا ہے تو فورن انویسٹرز اس ملک میں آتا ہے. اذان ہو رہی ہے. افسوس نہ اس سب کو آپ لوگ ٹویٹ کریں, اس سب کو ٹویٹ ہونا چاہیے کہ یار بھیجتا ہوں آپ کو بھیج دوں گا سر. گروپ میں ڈالتا ہوں سارے تصویر لیتا ہوں.
do you expect? کیا ایکسپیکٹ کریں پھر آپ لوگ؟ اب تو پروڈیوسر 2019 کے بعد تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں نا یار. کیڑو کھپے اسٹال نہ گلا کیڑو کھپے اسٹال لگائے بیٹھو پاڻ त मोकिलियो अथनि हाणे ॿिए हथां खां पाण मोकिलियो हा ठीकु आहे या तव्हां खे ॿुधायो पाण ॿुधायो सप्लाई ही त मूंखे कई जमाल ॿुधायो जमाल हिन त मूंखे सप्लाई कई हा न और स्टॉल लगाए बैठो आहे कहिड़ो खपे एतिरी वॾी चेक पूछूं आहे कि क्रास कीअं थी करे सवाल सर जी चलो बिस्मिल्लाह. मैं फिर से वापस मैं शुरू करता हूँ. वापस तो मैं बता रहा था कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो हमारा अपवर्ड रिवीजन हो गया है और ये 7वां मुसलसल महीना है जिसमें आपका एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंस $2 अरब क्रॉस किया है. 7वां कंसेक्यूटिव महीना है. इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस महाना $2 अरब से ज्यादा हो. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लेकिन आदाद व शुमार कहते हैं कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ आई है वो 12 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है, जो ये बताती है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंशन हो रही है, आपके इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं. इसकी जो सबसे बड़ी ये वजह है कि जो हमारी पॉलिसीज़ थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि नए बिजनेस में आप जो पॉलिसीज़ लाते हैं वो कितनी आसानी से आप किसी बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का 2007 से सबसे बड़ा नंबर आया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने में. FBR टैक्स रेवेन्यू हमने अप्रैल के महीने में 384 अरब रुपए कलेक्ट किए, जो कि एक रिकॉर्ड है. पिछले साल से 58% ज्यादा कोविड के होने की वजह के बावजूद, और 2019 के जब कोविड नहीं था उससे 38% ज्यादा हमने FBR टैक्स कलेक्शन किया. आप 2020 का कंपैरिजन एक मिनट के लिए छोड़ दें, लेकिन अगर आप 2019 से भी आप कंपेयर करते हैं तो हमारा 38% का FBR टैक्स रेवेन्यू अप्रैल 2021 में बढ़ा है. जुलाई से अप्रैल तक जो टोटल टैक्स कलेक्शन FBR ने की है वो 3,800 अरब रुपए 3.8 ट्रिलियन की है, जो हमारा टारगेट था उससे 143 अरब रुपए ज्यादा कलेक्शन हुई है. 14% की ग्रोथ हमारी FBR टैक्स कलेक्शन में हुई है. चीफ मिनिस्टर और उनके नालायक मिनिस्टर्स हमेशा कहते हैं कि NFC देखिए, एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत तमाम सूबों को उसका शेयर मिल जाता है. और मैं तमाम साथियों को बताना चाह रहा हूं कि जो मार्च तक जो 9 महीने जो 3 क्वार्टर्स खत्म हुए हैं उसमें वफाक ने सिंध को 493 अरब रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से ज्यादा हैं. ये वो नंबर्स हैं जो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट, फाइनेंस की वेबसाइट और आप सिंध की खुद की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि पिछले साल से ज्यादा. पिछले साल इस वक्त कोविड शुरू नहीं हुआ था, ये तो पूरा साल कोविड शुरू हुआ है, पूरा साल कोविड में रहे हम, फिर भी पिछले साल से हमने ज्यादा NFC में पैसे दिए हैं. एक और अहम इश्यू मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं प्राइम मिनिस्टर की टीम को, एहसास की टीम को, कि जो सोशल स्पेंडिंग हुई है वो डबल हो गई है. और हमारा एहसास का जो प्रोग्राम है वो दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों में उसका शुमार हुआ है. जो एक स्कोर कार्ड था, जो 6 डिजिट स्कोर कार्ड था, उसमें पाकिस्तान का नंबर टॉप 4 कंट्रीज में है जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था. और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के इस एहसास प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है. यहां लोग सब बोलते हैं कि एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना ही सक्सेसफुल था तो इनकी एक फोकल पर्सन थी फरजाना राजा, वो किधर है? मफरूर है. क्यों वो जवाब देने नहीं आ रही? क्यों कोर्ट में उनसे उनकी पेशगियां हो रही हैं? आए जवाब दें. और 8 लाख से ज्यादा लोगों जो उसमें भर्तियां हुई थी BISP में, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, ग्रेड 18, 19 और 20 के ऑफिसरों के
خاندان بھی تھے اس میں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ احساس جو ہے پورا ایک کمپلیٹ پروگرام ہے جس میں 170 اسکیمیں ہیں اور BISP ان 7 اسکیموں کا حصہ ہے. اور جو آپ کا کفالت کا پروگرام تھا, تعلیم کے لیے پروگرام تھا, 2015 میں یہ جو 7 پروگرام تھے اس میں سے سب بند ہو گئے سوائے ایک چل رہا تھا. 2015 میں تو آپ چیک کر لیں سارے ختم ہو گئے تھے. تو یہ احساس میں تمام طبقے کے لیے ہے, چاہے وہ بیوہ ہوں, چاہے وہ بے روزگار ہوں, ہر طبقے کے لیے, ہر سوشل طبقے کے لیے 170 اسکیمیں ہیں احساس پروگرام میں. اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں عمران خان کی اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا زبردست پروگرام کیا. اگر یہ احساس پروگرام جو ہم نے پچھلے سال جو ہم نے 12,000 روپے کووڈ میں ایک اسپیشل پیکج دیا تھا جس میں سے تقریباً 200 ارب روپے بانٹے گئے اور 35% تقریباً 66 ارب روپے سندھ میں بانٹے گئے. جو سندھ کا شیئر تھا اس سے زیادہ سندھ کو بانٹے گئے. یہ میرٹ ہے کہ جو اس کرائیٹیریا پہ اتر رہا تھا اس کو احساس پروگرام میں اس کو انرول کیا گیا اور اس کو پیسے دیے گئے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور مزید ہم آپ کو ہماری وفاقی حکومت کے جو ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ بتاتے رہیں گے. اب میں آپ کے جو بھی سوال ہیں تھوڑی سی بات کریں گے. میں بس 1 منٹ آپ سے لوں گا کہ اب یہاں مجھے پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بعد بھی یہاں ایک پریس کانفرنس ہونے لگی ہے ہمارے سن کوٹا کے مشیر اعلیٰ, کیونکہ وہ چند لوگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے جو اپنے نام کے ساتھ اعلیٰ لگانے کے خواہشمند تھے. تو ان اعلیٰ صاحب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ 2008 میں جب K4 شروع کیا تھا تو یہ پروجیکٹ اس وقت 25 ارب روپے کا تھا جس میں 12.5 وفاق نے اور 12.5 سندھ نے دینے تھے. 2008 سے 2018 تک 19 تک اس پروجیکٹ پر 12.5 ارب روپے وفاق اپنی حصے کا دے چکا تھا. سندھ حکومت کا اس میں کیا شیئر تھا یہ ضرور ان سے پوچھ لیجیے گا. اور اس کے بعد یہ 12.5 ارب روپے جو ضائع کرنے کی خواہش تھی ان کی کہ یہ الائنمنٹ چینج کر دو, یہ روٹ چینج کر دو, تو یہ 12.5 ارب روپے کسی کے ابا جی کے اکاؤنٹ کے نہیں تھے. یہ اس ملک کے عوام کا پیسہ تھا 12.5 ارب روپیہ جو بآسانی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چند لوگ فیصلہ کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس پروجیکٹ کو برباد کرنے میں جتنا بڑا کردار سندھ حکومت کا اپنا ہے کہ پہلے اس پروجیکٹ کے روٹ کو ڈکلیئر کیا ان ظالم افسروں کے سامنے, ان اپنے من پسند لوگوں کے سامنے کہ جب یہ روٹ شروع ہوا تو اس کو اپنے ذاتی لوگوں کی زمینوں سے گزارا گیا. اس کو منہ مانگے پیسوں پر وہ زمینیں بیچی گئی تاکہ K4 مکمل ہو سکے. ہو تو آج بھی نہیں سکا, لیکن الحمدللہ اس پر جو نقب لگانے کی کوشش کی گئی تھی سندھ حکومت کی طرف سے, جو آج سب سے زیادہ کراچی کی ہمدرد بن کر کراچی پر ماتم کر رہے ہیں پانی کے لیے. اصل پانی سے ترسانے والے کراچی کے عوام کو یہی سندھ حکومت ہے جو آج اپنے 13 سالوں میں اگر کراچی کے عوام کو کوئی مہنگا پروجیکٹ پانی کا نہیں دے سکی تو اس سے بڑی نالائق حکومت کوئی نہیں ہو سکتی. ان کے چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ یہ دایان والا رونا بند کر دے کہ آپ ذمہ دار بھی خود ہیں, روتے بھی آپ خود ہیں. تو برائے مہربانی اس طرح کے یہ ڈرامے اب کراچی کے عوام آپ کا چہرہ اچھی طرح دیکھ چکی ہے. تو یہ پانی کا ایشو جو ہے الحمدللہ آپ کی 12-13 سالہ نالائکی کے بعد یہ وزیر اعظم پیکیج میں اس K4 کو شامل کر لیا گیا ہے. اب اس پروجیکٹ کو وابڈا ایگزیکیوٹ کرے گا. اس کی ڈرائنگ ڈیزائن ساری فائنل ہو چکی ہے. انشاءاللہ آنے والے 2-3 سالوں میں کراچی کے عوام کو جو سب سے بڑا تحفہ ملے گا یہ پانی کا ملے گا, جس سے کراچی کا سالوں دیری نہ پرانا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. میں 1 منٹ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سندھ میں ترقی پولیس آرڈر 2019 اسی کمیٹی روم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس کے خلاف ہم بات چیختے بھی تھے, ہم اسمبلی میں بھی چیختے تھے اور بات ہوتی تھی کہ نہیں جی اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے. تو میری یہ الزام کہ پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور اس وقت ساری پولیس چیف منسٹر کے نیچے ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ IG SP DIG سب کی ٹرانسفر پوسٹنگ CM کرتے ہیں. پولیس پبلک سیفٹی کمیشن بنایا گیا تھا عوام کو, پولیس پبلک سیفٹی کمیشن, کوئی پبلک سیفٹی نہیں ہوئی ہے. پولیس کی سیفٹی ہوگی, جو چاہے کیے جاؤ, پکڑے نہیں جاؤ گے, وزیر اعلیٰ بچا لے گا آپ کو. آج 10 مہینے ہو گئے ہیں, ایک اجلاس نہیں ہوا ہے پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کا. مذاق ہے. اور آج میں بتانا چاہتا ہوں پولیس آرڈر 2019 کے آنے کے بعد ترقی جو ہوئی ہے 1 سال کی, 21 کی باتیں بتائیں گے. ایک کرائم ہے جن کی میں فگر آپ کو دے رہا ہوں چھوٹی سی. اس میں قتل, ڈکیتی, ریزنی, ارادہ قتل, چوری, کار لفٹنگ, موبائل سنیچنگ سمیت مختلف کیسز شامل ہیں جو کہ ان کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہیں.
2019 में थे तकरीबन 4,870 केस रजिस्टर हुए इसी किस्म के हीनियस क्राइम्स, और पुलिस ऑर्डर 2019 आने के बाद 5,986, जब ये पुलिस वजीर आला के अंडर में गई 5,986, 1,158 केस बढ़ गए। सखर, ये कराची का बताया मैंने आपको, सखर क्राइम फिगर 2019 में 6,711 केस रजिस्टर हुए और 2020 में 8,107, 1,396 पे तरक्की हो गई भाई। पुलिस ऑर्डर 2019 लाड़काना सही पांचो लाड़कानो। पुलिस 2019 में 7,318 केस रजिस्टर होते हैं, लेकिन सही तरक्की होनी है, वजीर आला साहब के हाथ में पुलिस चली गई है, तो 2020 में 8,696 केस रजिस्टर होते हैं। मतलब क्राइम बढ़ता गया, सियासत शामिल होती गई, क्राइम बढ़ता गया, जराइम बढ़ते गए, जराइम पेशा लोग बाख्तियार होते गए। मतलब लाड़काना में 1178 केसेस में इजाफा हुआ। मीरपुर खास में वैसे शरीफाना लाड़ का इलाका है, 2,938 केसेस, उसके अंदर में भी इजाफा हो गया 3,614, चूंकि पता हो, और ये 676 केस का इजाफा हुआ। केसेस कब बढ़ते हैं? जब पता हो कि पकड़े नहीं जाएंगे, छूट जाएंगे, सिफारिश करा लेंगे। पूरी सिंध में 2019 में 87,162 केस रजिस्टर हुए थे और 2020 में 1,05,50 केस रजिस्टर हुए। इस तरीके से 13,300 पुलिस ऑर्डर तो 2019 आने के बाद सिंध भर में 13,388 केसेस, क्रिमिनल केसेस, हीनियस केसेस, कत्ल, अगवा बराए तवान था, ये रजिस्टर हुए। और इसका सारी जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और उसकी नाअहल टीम है। वज़ीर आला सिंध इसलिए कि वो होम मिनिस्टर है। एनी क्वेश्चन? सही, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा हाणे गाल बुधो, ये सवाल कोई करेगा भाई? ये सही पूछे, ये हमारे बच्चों के हाथ में क्यों दी है, इसका जवाब चाहिए हमें।